اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ صافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ادھر ہمارے پاس آئے اور یہ ہماری آواز لوگوں تک پہنچائے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ قلعہ عبداللہ کوئٹہ چمن شاہراہ پر تقریباً 20 دن سے کچھ لوگ پریس کانفرنس کر رہے، کچھ گاڑیاں لے رہے، کچھ کہتا ہے کہ بتا لے رہے، کچھ کہتا ہے کہ ہم بتے کے خلاف ہے۔ یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ اس ڈرامے میں میرا نام سردار جیلانی خان غبیزئی ہے اور وہ میرا نام لے رہا ہے کہ سردار جیلانی خان غبیزئی جو ہے وہ قلعہ عبداللہ کے مقام پر بتا لے رہا ہے۔ ہم نے نہ کسی سے بتا لیا ہوا ہے، نہ ہم بتے کے لیے ادھر قلعہ عبداللہ میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر ہے، ہمارا شہر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایسی ٹرک یونین ہے، ایسی ٹرک یونین ہے جو ایسی گاڑیاں ہیں، اس میں فروٹ جا رہا ہے۔ اس لوگوں نے اپنا ایک وہ یونین بنا دیا اور یونین میں ایک دفتر کوئٹہ میں ہے، دوسرا دفتر یارو میں ہے، تیسرا دفتر قلعہ عبداللہ میں ہے اور چارواں دفتر چمن چشٹم میں ہے۔ یہ یونین کس بنیاد پہ بن گئے پہلے میں یہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ یونین اس بنیاد پہ بن گئے کہ مثال ایک بندے کا 10 گاڑی ہے، ایک بندے کا 20 گاڑی ہے، ایک بندے کا 1 گاڑی ہے، اور اس گاڑیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ 4 ایک گاڑی میں شریک ہیں۔ جب فرض کہ میرا 50 گاڑی ہے، میرے گاڑی کو کرایہ بھی پورا مل رہا ہے اور لوڈ بھی موجود ہے میرے گاڑیوں کے لیے فوراً، اور جس بندہ کا 1 گاڑی ہے وہ غریب کھڑا ہے، اس کو کوئی لوڈ نہیں دے رہا ہے۔ بعد میں جب گاڑیاں ختم ہوگی تو ہمارے گاڑی کو وہ کوٹھی والا جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کرایہ دیتا ہے، اسلام آباد یا کراچی یا لاہور یا ملتان، اور جب غریب کا گاڑی کھڑا ہے اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کو 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، لوڈ کروا رہا ہے یا لوڈ نہیں کروایا بس چلے جاؤ۔ وہ غریب تو مجبور ہے، اس نے گاڑی قسطوں پہ لیا ہوا ہے۔ پھر 4 بندے ایک گاڑی میں شریک ہیں، 4 گھر اس گاڑی کے پیچھے، 4 گھر اس گاڑی میں کمانے کے لیے اور اپنا روزی کمانے کے لیے 4 گھر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یہ یونین، یہ غریب لوگ آ گئے ہمارے پاس، پھر ہم اس کے ساتھ کوئٹہ آ گئے۔ کوئٹہ میں سب جو اے سی ٹرالر ہے سب کو اکٹھا کیا ہے، پھر سب سے بات کیا ہوا ہے۔ اس کا صدر جو ہے وہ حاجی فتح خان کا ہے، وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، تقریباً اس وقت اس کی 100 گاڑیاں چل رہی ہیں۔ تو پھر میں نے حاجی فتح خان کا سے بات کیا ہوا ہے کہ حاجی صاحب یہ غریبوں کا کیا کریں گے؟ تو حاجی صاحب نے یہ کہا کہ اس کو ہم لوگ اپنا یونین بنائیں گے، یونین کے طریقے سے چلیں گے۔ تو یونین بنایا، ہر گاڑی کو اپنا نمبر دیتا تھا کہ وہ کوئٹہ میں آ جائے، چاہے میری 50 گاڑی ہو، آپ کی 1 گاڑی ہو، آپ کی 1 گاڑی میری 50 گاڑیوں سے پہلے آیا، پہلے آپ کا نمبر ادھر لکھ دیتا ہے۔ جب ادھر سے لوڈ مل جاتا ہے تو تمہارا 1 گاڑی جائے گا، میرا 20 گاڑی جو ہے، 50 گاڑی جو ہے وہ کڑی ہے۔ اس گاڑیوں پر حاجی فتح خان کا نے 500 روپے رکھ دیا۔ یہ ہے وہ بتا جس کے پیچھے لوگ لگا ہوا ہے کہ 12,000 لے رہا ہے، 13,000 لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے۔ 500 روپے فی گاڑی پہ رکھ دیا، کیونکہ وہ اس لیے کہ کوئٹہ میں بھی دفتر ہے، منشی ہے، سب کچھ ہے، ڈرائیور حضرات آتا ہے، کھانا پینا سب کچھ، اور یاروں میں بھی 4-5 بندے جو ہے وہ کھڑے ہیں، منشی ہے، مطلب غیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قلعہ عبداللہ میں بھی ہے، اسی طرح چمن میں بھی ہے۔ اس لوگوں کو یہ 500 روپے دے رہا تھا، میرا اس سے کوئی لین دین نہیں تھا۔ اگر
میں آپ میڈیا والوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ جائے زرگنجی میں، آپ لوگ پوچھیں کہ جیلانی خان غبیزئی جو قلعہ عبداللہ میں کھڑا ہے، لوگ اس کے پیچھے باتیں کر رہا ہے، کس سے 100 روپے لیا ہوا ہے؟ 9,000 10,000 تو دور کی بات ہے، 100 روپے کا ثبوت تھا تو میں یہ پگڑی نہیں باندھتا ہوں، کیونکہ میں ایک قبائلی سردار ہوں۔ پاکستان کی گورنمنٹ میں میرے سرداری کا اعزازیہ تنخواہ بھی ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ابھی نیا سردار بنا ہوا ہوں، میرا سب کچھ موجود ہے پاکستان کی گورنمنٹ پہ۔ پہلے جو بندہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، جو بندہ ہڑتال کی کال دے رہا ہے، جو کل ہڑتال کی کال دیا ہوا ہے، اس سے آپ لوگ پوچھیں۔ سرکار مہربانی کر کے میں ضلع قلعہ عبداللہ، ضلع چمن کی ڈی سی او صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے کوئٹہ ڈویژن کی کمشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، چیف سیکریٹری، ہوم سیکریٹری، سب سے، وزیر اعلیٰ سے میں گزارش کرتا ہوں، وزیر داخلہ سے، کہ یہ بندہ جو پریس کانفرنسیں کر رہا ہے اس سے پوچھے کہ تمہارا اس گاڑیوں میں ایک گاڑی ہے؟ کیا تم اس یونین کا رکن ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی بندہ آیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ یا آپ ایک سازش کی تحت لگا ہوا ہے، لوگوں کو بدنام کر رہا ہے؟ یہ قبائلی علاقہ ہے، یہ قبائلی وطن ہے، ادھر ہر بات کا پوچھنا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں یہ بات میرے پیچھے کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا تھا، آپ کو تکلیف کیا تھا؟ اور پھر جنگل میں کچھ لوگ کھڑے ہیں، جنگل میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اسی گاڑیوں سے پیسے لے رہے ہیں۔ جو یہ پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، یہ بندہ خود چمن میں 5,500 روپے لے رہا ہے فی گاڑی سے۔ یہ میں ثبوت پیش کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، نہ کسی کے پیچھے پروپیگنڈا کر رہا ہوں، میں ثبوت پیش کرتا ہوں کہ 5,500 روپے آپ نے فلانا گاڑی سے فلانا گاڑی سے لیا ہوا ہے۔ کیوں لے رہا ہے؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو پھر اس میں یہ یونین تو اس طریقے سے بنا ہوا، پھر جب ہمارا قومی شاہراہ کل بند ہو جائے گا، ہمارے قومی خزانے کو ایک دن میں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ یہ پورا سسٹم جام ہوگا۔ آپ چمن سسٹم میں جائے کہ دن میں کتنے کلیئرنگ ہوتا ہے، یہ ہمارا قومی خزانے کا نقصان۔ نمبر 2، جب روڈ بن جائے، انگور بند ہو جائے، تو اس مہنگائی کی دور میں ہمارے چمن کے سسٹم میں 2,000 مزدور کام کر رہا ہے، اس سب کا روزی بند ہو گئے۔ 2,000 مزدور وہ اتار دو، اوپر کر دو، لوڈنگ کر رہا ہے، 2,000 بندے سسٹم میں کام کر رہا ہے، اس پہ روزی بند ہو گئے۔ تیسرا، ہمارے چمن کے جو کوٹھی دار لوگ ہیں اس کا کروڑوں روپے ڈوب ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے ڈوب ہو جاتے ہیں؟ یہ ہر کسی نے افغانستان کندہار میں ہر کسی نے ٹھیکیدار کو، باغ کے مالک کو کروڑوں روپے دیا ہوا ہے کہ آپ جب کندہار سے مال لوڈ کر رہے وہ میری کوٹھی پہ لوڈ کر دو، کیونکہ وہ اس سے کمیشن لے رہا ہے۔ یہ ہمارے کوٹھی والے جو ہے یہ غریب لوگ غرق ہو جائیں گے، اس کی کروڑوں روپے ہڑپ ہو جائے گا۔ اس شاہراہ کو بند کرنے سے اور یہی شاہراہ پہ بتا لینے سے۔ 4 نمبر، جب ہمارے ٹرک والے ہیں اس کی بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں جو کمزور ٹرک ہے وہ 2 کروڑ سے آگے ہے، کیونکہ میں 2 کروڑ 3 کروڑ پہ ایک ٹرک لیتا ہوں، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ مہینے میں مجھے 2 لاکھ 3 لاکھ تو بچت ملے گا۔ جب ہر جگہ ہمارا گاڑی کھڑی ہے، ہر جگہ لوگ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے،
تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اور تقریباً ہر ٹرک میں 3 مزدور ہیں، کیونکہ 2 ڈرائیور ہے، 1 کنڈکٹر ہے۔ یہ ہو گئے تقریباً میرے حساب سے 1500 بندے۔ یہ 1500 بھی بے روزگار ہو جائیں گے اس مہنگائی کی دور میں۔ یہ سب غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ امیروں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کا کوئی سنتا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان سے یہ انگور، سیب غیرہ وغیرہ آ رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ 40 سال پورا ہو گئے یہ انقلاب شروع ہے۔ 40 سال میں اس لوگوں نے اپنے خون پسینے سے طرح کی طرح انقلابوں میں یہ اپنا باغات کچھ پالا رکھا ہے، اور اس کا 12 مہینے کا رزق یہی ہے کہ وہ اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا انگور کا فصل جب آ جائے وہ ہم لوگ بیچ دے ہوئے تو یہ میرا سالانہ خرچہ ہے۔ اس غریبوں کا بیڑا غرق ہو گئے، کیونکہ اس کا انگور 3 دن تو بارڈر پہ کراس نہیں ہوتا ہے۔ جب بارڈر پہ کراس ہو گئے 2 دن کسٹم میں کھڑے، جب کسٹم سے نکل کے راستے میں ہم کھڑائے، ہم اس کو کھڑے کر دیں گے تو اس غریبوں کا انگور خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے چمن اور قلعہ عبداللہ جو ہے یہ اس مشکلات سے دوچار ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے، پشتو میں ایک مثال ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے ابو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، تو آخر کس کی ابو جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ سب جو کھڑی ہے، جب یہ 2 لوگوں نے یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور سیاسی لوگ بھی ہیں۔ اچھا، یہ 2 بندے کون ہیں؟ نام بتائیں گے؟ نام تو سب کو پتہ ہے، نام لینے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم اس کا نام لے یا نہ لے، میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ سیاسی لوگوں کا نام نہیں پتہ ہے، ان کا تو بتائیں نا۔ کس کا؟ ان کے پیچھے تو سیاسی لوگ ہیں۔ سیاسی لوگ تو ہے اس کے پیچھے، یہ سیاسی گیم شروع ہوا ہے۔ یہ بس ہم کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس غریبوں کے ساتھ۔ تو یہ اتوار سے پہلے ہفتے کے دن ہم کمشنر صاحب کے پاس گئے، پھر ہم نے کمشنر صاحب کو 500 گاڑیوں کا نمبر اور اس کی مالک کا نام اور فون نمبر میں نے دیا کہ یہ یونین بنا ہوا ہے۔ کمشنر صاحب کو میں نے یہ کاغذات سب دیا ہوا ہے، پورا فائل۔ میں نے کہا تھا کہ سر میں ابھی آپ سے جا رہا ہوں، یہ فائل آپ اپنے پاس رکھو، جس نمبر سے آپ رابطہ کر رہے ہیں اس نمبر سے رابطہ کر لو کہ قلعہ عبداللہ میں آپ سے بتا لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ لیتا ہے تو برائے کرم کمشنر صاحب یہ میرا فون نمبر ہے، مجھے فون کر دے، مجھے ادھر بلا دے۔ آپ اپنے قلم پہ سزا لکھو، مجھے قبول ہے، میں کاٹ رہا ہوں، مگر میں ناجائز کسی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی بھی ٹرک والوں کا اگریمنٹ پڑا ہے کہ اس نے اگریمنٹ اپنے درمیان بھی کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے 2 بندوں کے درمیان بھی ہوا ہے، مگر لوگ میرا نام لے رہے ہیں۔ میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں روڈ پہ کھڑا ہوں، نہ میرے بیٹا روڈ پہ کھڑی ہے، نہ میرے خاندان سے کوئی بندہ روڈ پہ کھڑی ہے۔ معاہدہ اجتور اور اجداؤد اور یونین کا ہوا ہے، 500 روپے، وہ یہ سب دفتروں کا خرچہ ہے۔ ممبرشپ فیس سے مطلب ہے کہ 500 روپے ممبرشپ فیس ہے، ایک ٹرک کی ممبرشپ فیس ہے، ممبر کی فیس ہے نہیں، ٹرک ٹرک نہیں، جو ٹرک آ گئے۔ نہیں، یہاں سب یہ واضح کریں کہ جب وہ لوڈ ہونے کے لیے آتا ہے اس ٹائم 500 دیتا ہے، جب مہینے میں 500 دیتا ہے۔ کیا 500 روپے کب میرا دیتا ہے یا مہینے بعد لیتا ہے؟ نہیں، 500 روپے جو ہے وہ جب آزار گنجی آ جائے، آزار گنجی میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہے۔ جب اس نے اپنا نمبر لکھ دیا تو 500 روپے منشی کو دیتا ہے، راستے پہ اس سے کوئی بھی نہیں لے رہا ہے۔ آپ بھی سمجھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 500 روپے جی ہر ماہ وصول ہوتا ہے، یا ٹرک جب لوڈ یا
یا آزاد جی ہر دوسرے دن پہنچے 500 دے گا یا ہر مہینے ایک دفعہ دے گا؟ یا ٹرک کے ساتھ دے گا، جب ٹرک لوڈ ہوگا تو 500 روپے دے گا. یہ کیا حساب ہے؟ یا یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. یہ ہر گاڑی جب آ گئے اس نے اپنا نمبر لکھ دیا، 500 روپے جمع کیا، وہ گیا چمن، لوڈ ہو گئے، اسلام آباد میں خالی ہو گئے، پھر واپس آ گئے تو گاڑیوں کی سلسلہ تو شروع ہے نمبر، پھر وہ آ جائیں گے اپنا نمبر لکھ دیں گے، پھر 500 روپے جمع کر رہا ہے. یہ ٹوٹل 400-500 گاڑیاں ہیں، آگے نہیں ہے. ٹوٹل یہ چپتان میں بھی چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ صرف چمن پہ چل رہا ہے. جی ہڑتال کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ ہڑتال جو ہے یہ جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے یہ ہر روز جو پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ ہم لوگوں سے لوگ بتا لے رہے ہیں، مگر وہ خود 5,500 روپے لے رہا ہے. وہ خود وہی بندہ ہڑتال کر رہا ہے کہ اس کا دوسرا جو ساتھی تھا، یہ سب ملے ہوئے تھے کہ یہ جو ہے یہ اس کو ختم کر دیں گے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ابھی گاڑی والے سے یہ 500 روپے بتایا، گاڑی والے سے سر ایک بات جب گاڑی چمن میں جائے کشتم میں، سب سے پہلے 25,000 روپے کوٹی والا لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے؟ کس قانون کے تحت لے رہا ہے؟ یہ 500 روپے بتایا، ٹھیک ہے چلو خیر ہے، یہ بتایا، یہ تو ختم ہو جائے گا، مسئلہ نہیں ہے. مگر جب آپ چشتم میں 25,000 روپے لے رہا ہے، کس چیز کے لیے لے رہا ہے؟ صرف اس لیے لے رہا ہے کہ میں آپ کو لوڈ دے رہا ہوں، آپ پہلے 25,000 جمع کر دیں. حاجی صاحب، قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ میں 8 سے 10 لوگ ہیں جس نے قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ کو پورا کمال بنایا ہوا ہے، کوئی شخص گزر سکتا ہے آسانی سے، سب جو بھی اس روڈ سے گزرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی شکایت ہوتا ہے. یہ اکثر کیا ہوتا ہے، گاڑی کیا ہوتا ہے. جی قلعہ عبداللہ کی یہ 10 لوگ مل بیٹھ کر کے کیوں اس مسئلوں کا حل نہیں نکلتے ہیں؟ وہاں پہ قلعہ عبداللہ میں وہ کوئی 2-4 موسیقی ملا کر کے، کوئی 2-4 اور خان ملا کر کے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالتے. بات یہ ہے کہ جو قلعہ عبداللہ میں جو بد امنی ہے اس کا مین وجہ یہ ہے کہ قلعہ عبداللہ میں مختلف قبیلوں کی دشمنیاں ہیں. ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کیا کر رہا ہے. پھر قلعہ عبداللہ کے سب بڑے جو ہے وہ سب اس میں مصروف ہے. توڑنے والا بہت ہے، جوڑنے والا ایک نہیں ہے. ابھی ہمارے قلعہ عبداللہ میں آپ جائے، ابھی تو سردار بھی بہت ہو گئے، خان ملک بھی بہت ہو گئے، پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے. وہ جو خاندانی لوگ ہیں وہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہے، علاقے کا ہر کسی کو پتہ ہے. قلعہ عبداللہ میں سب سے بڑا بیماری عوام میں ہے، عام عوام ہے. جب کوئی بندہ جتنا ظالم ہو، جتنا بھی قاتل ہو، سب لوگ اس کی طرف رخ کر رہا ہے، اس کی طرف رخ کر رہا ہے. 2 عید میں اس کے پاس مبارکی کے لیے جا رہا ہے، اور اس سے اب کوئی کام پڑ جائے اس کے پاس جا رہا ہے کہ میرا یہ کام کرواؤ. جو اچھے لوگ ہیں اس کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہے، ایک بندہ بھی نہیں ہے. نہ ہم لوگ کسی سے پیسے لے رہے ہیں، نہ ہم کسی کو پیسے دے رہے ہیں. یہ 500 روپے جو ہے یہ ادھر جمع ہو رہا ہے. آپ لوگ جائے پوچھے، اگر کسی نے میرا نام لیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے. قلعہ عبداللہ میں تو صرف ہم اکیلے نہیں رہتے، بہت قبیلے. نہیں جیلانی صاحب، جو 500 خوشی تمام ٹرک آنرز دے رہے ہیں، جی. دوسری جانب جو یونین ہے وہ خود یہ نہیں چاہ رہے ہڑتال ہو، تو وہ جو 2 افراد ہیں وہ کس طرح ہڑتال کریں گے؟ آپ لوگ کیا ان کو جو حکومت کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے تو روڈ بند کریں گے؟ اگر آپ لوگ ہڑتال نہیں کرنا چاہیں گے، ٹرک چلتے رہیں گے، تو ہڑتال کس طرح ہوگا؟ یا وہ اتنے بااثر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہڑتال کے لیے، میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس ہڑتال میں جائے کہ اس میں ریلوے کا ریٹائر ملازمین کتنا کڑا ہے. اس نے قبیلے کا شکل دیا ہوا ہے. ٹرانسپورٹ اس کے پاس نہیں ہے، نہ ٹرانسپورٹ اس کے ساتھ ہے. ٹرانسپورٹ نہ اس کے ساتھ ہے، نہ ٹرانسپورٹ اس کے پاس ٹرانسپورٹ والے جا رہا ہے. اس نے قبیلے کا شکل دیا ہوا ہے.
اس وجہ سے یہ لوگ ہڑتال کر رہا ہے، مگر میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہڑتال ختم کر دے۔ آ جاؤ میرے سامنے بیٹھو کہ میں نے کس کس سے پیسے لیا ہوا ہے، ثبوت پیش کرے۔ میں بھی ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے لیا، آپ نے لیا، آپ نے لیا، کیوں لیا، میرے خلاف ثبوت پیش کر لیں۔ میں 400-500 گاڑیوں کا نمبر آپ لوگوں کو دیتا ہوں، ہر گاڑی کا مالک اور اس کی گاڑی کا نمبر آپ صحافی حضرات خود اس سے اپنے ذریعے سے پوچھیں کہ کلب لا میں تم لوگوں سے پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پریس کانفرنس کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اس روٹ پہ انتظامیہ پیسے، انتظامیہ سے مراد جو ایجنسیاں یا جو بھی کھڑے سیکیورٹی اہلکار ہیں، اور اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی مجھے بتائیے ایک چیز، اگر 50 روپے کی کوئی آتی ہے وہاں سے، مثال کے طور پہ کوئی جانور بھی آ رہے تھے عید کے دنوں میں، جی جی یا فروٹ آ رہا ہے، جی جی جتنے سرکاری طور پہ لوگ پیسہ دیں، پرائیویٹ لوگوں کو دیں، آگے غریب آدمی کو 20 روپے والی 200 روپے میں پڑے گی، تو اس میں کوئی حل کیوں نہیں آپ نکالتے کہ اگر کوئی چیز وہاں سے زیادہ آتی ہے بارڈر سے، جیسے فروٹ ہے یا وہ جانور آتے ہیں، تو شہر میں آنے کے لیے ابھی اب ضلع بھی بنا ہے، تو اس سے انتظامیہ کمزور ہے یا لوگوں میں جو ہے وہ پاس ہے، کیا ہے؟ بات یہ ہے سر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ہمارا انتظامیہ جو ہے وہ شکر الحمدللہ، وہ ہر کوئی اپنے اپنے یونین پہ کھڑا ہے، اپنا اپنا حساب لے رہا ہے۔ جب فاسبہ چور ہو جائے تو پیچھے والوں کا کیا حال ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے لیویز لاکھوں روپے ہمارے ڈپٹی کمشنروں کو دے رہا ہے، ضلع کلابلا اور ضلع چمن کا، یہ بھی میں ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ فلانا چوکی مجھے دے دو، فلانا چوکی مجھے دے دو۔ کمشنر نے آرڈر کیا تھا پہلے کہ چوکیاں سب ختم کر دو۔ اب آ جائے، میں قلعہ عبداللہ روڈ میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں نہ کسی سے چوپ کے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا چوکی ہے، اور ہر چوکی پہ آپ کھڑا ہو جائے کہ اس پہ کوئی ٹرک آ جائے، کوئی سواری گاڑی آ جائے کہ وہ کس کس ذریعے سے پیسے لے رہا ہے اس لوگوں سے۔ وہ خود اس مسئلے میں مصروف ہے، اگر وہ خود یہ کام کر رہا ہے تو مجھے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ مت کرواؤ، کیونکہ ہم اور وہ ایک ہے۔ ایسے ہے مثال، ایک گھر ایک چاردیوالی میں رہتا ہے، تو چاردیوالی کے اندر جب بڑا غلطی کر رہا ہے تو چھوٹا تو ضرور کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔